یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ گاڑی میں اچھا پٹرول ہو تو گاڑی کے پرزے ٹھیک رہتے ہیں، گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اگر گاڑی کے پٹرول میں پانی کی ملاوٹ ہو جائے، مٹی کا تیل ملا دیا جائے، یا جو پٹرول سے متعلقہ چیز نہیں وہ ملا دی جائے تو گاڑی بھی خراب ہوتی ہے، اس کے پرزے خراب ہو جاتے ہیں، بندے کو تنگی آتی ہے۔ تو اسی سے یہ سمجھیں کہ انسان یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے۔ جیسے گاڑی کو پٹرول کی ضرورت ہے، اس انسانی مشین کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کو دی جانے والی خوراک اگر گندی ہو، خراب ہو، گلی سڑی ہو، اس میں فاسد مادے ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بندہ بیمار ہو گیا، بیمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دی جانے والی خوراک حرام ذرائع سے کمائی گئی ہو تو اس کے اثرات اس مشین پر پڑیں گے اور اس سے آگے جنم لینے والے بچوں تک اس کے اثرات جائیں گے۔ بچے بھی بد اخلاق ہوں گے، بندے کی اخلاقیات پر، انسان کی روح پر، انسان کے اقوال اور افعال پر، اعمال پر برے اثرات پڑیں گے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس بندے نے حلال رزق، حلال ذرائع کا رزق نہیں کھایا، وہ کھایا جو حرام ذرائع سے آتا ہے۔ تو اسی سے پھر یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ بندے کا عبادت میں جی نہیں لگتا۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں، عموماً پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ ٹائم ملتا ہے، نہ نماز مزید پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ اس کے لیے ٹائم نکلتا ہے۔ کیوں کہ جو خوراکیں آج ہم کھا رہے ہیں، جیسے خوراک کھانے سے اثرات انسان کے بدن پر پڑتے ہیں، اسی طرح انسان کی روح پر پڑتے ہیں۔ اچھی خوراک یعنی حلال خوراک کھائیں گے تو انسان کے اچھے اعمال نکلیں گے اور بچوں پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، عمر بن عبد العزیز ایک بڑے خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں جن کا دور بہت پیارا گزرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کرتے تھے بازار میں، دیکھتے تھے کہ لوگوں کی رعایا کی کیا صورتحال ہے، تو ایک دن انہوں نے ایک گھر سے آواز سنی تو ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لو تاکہ دودھ زیادہ ہو، پیسے زیادہ کمائیں۔ مشہور قصہ ہے۔ تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ اماں جان نہیں، خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہے۔ ماں کہہ رہی خلیفہ کون سا کہ یہاں موجود ہے؟ تو بیٹی کا جواب یہ تھا کہ خلیفہ تو موجود نہیں ہے، لیکن خلیفہ کا رب اور اس کو بنانے پیدا کرنے والا تو موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس گھر پر نشان لگا لیا کہ یہ بچی جس کا یہ ایمان ہے امانت اور دیانت میں، اس کے ساتھ تو خاندانی رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عاصم بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا رشتہ طلب کیا، نکاح ہوا، پھر ان کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم بن عمر کے نواسی سے پھر اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو پیدا فرمایا۔ تو دیکھیں، جس نے دودھ تک کے پانی ملانے میں امانت دیانت اپنائی، اس کو اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جس نے رہتی دنیا تک اپنے عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑے ہیں اور علم بلند کیے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا دور کیسا عدل و انصاف والا دور تھا۔ تو بھائی اپنی اولادوں پر اگر آپ چاہتے ہیں نا اچھے اثرات پڑیں، ابھی جتنے بندے بیٹھے ہیں کہ بچوں کے اخلاق اچھے ہوں، جہاں اور بہت سارے عوامل ہیں ان میں خوراک کا حلال ذرائع سے آنا بھی بڑا عمل ہے۔ ورنہ آج کا زمانہ صرف بندے کو پیسے سے غرض رہ گئی ہے، چاہے پیسہ کوئی کپڑے والا ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی ڈیری والا ہو، کوئی کاروبار والا ہو، کوئی پلمبر ہو، کوئی مستری ہو، کوئی مزدور ہو، ہر بندے کے ذہن کے اندر صرف پیسہ ہے، چاہے حرام ذرائع سے آ رہا ہو۔ یہ حرام ذرائع سے پیسہ آنا یہ بندے کے اخلاق پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے سارے عزم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال کے ذرائع سے آنے والا رزق کھلائیں گے تاکہ بچوں کے اخلاقیات میں، روحانیات میں، بچوں کے اعمال کے اندر اللہ اچھے اثرات مرتب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔